جب اللہ رب العزت کے حکم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ سیدنا خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے اور ساتھ سفر میں ایک مچھلی بھی پکا کر ساتھ رکھ لی اور اپنے ساتھی سے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ جس جگہ پر یہ پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر تالاب میں بہہ جائے تو سمجھنا وہی مقام اللہ کے اس خاص بندے کا ہے۔ ایسا ہی ہوا، وہ سفر پہ روانہ ہوئے اور روانہ ہوتے اس مقام سے آگے گزر گئے اور پھر اپنے ساتھی کو پوچھا کہ جو کھانے کے لیے مچھلی ساتھ لائے تھے وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو اسی مقام جہاں گزرے تھے وہاں اس تالاب کے پانی سے مس ہو کر زندہ ہو گئی تھی، تو وہ تو بہہ گئی، میں بیان نہ کر سکا۔ تو آپ نے فرمایا چلو اپنے قدموں کے انہی نشانوں کو ڈھونڈتے واپس لوٹ چلے۔ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا وہ خاص بندہ رہتا ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے۔ حضرین گرامی، یہ معروف واقعہ ہے جو ہم سب نے سن رکھا ہے۔ اس میں جو توجہ طلب نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس خاص بندے کا تعارف دو حوالوں سے کروایا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ ہے جس کی تلاش میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلے، اور پھر وہ بندہ جس کے لیے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ وہ خاص بندہ جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت کا خزانہ بھی عطا کیا تھا اور ہمارے خاص علم کے خزانے میں سے بھی خصوصی علم کا حصہ عطا کیا تھا۔ قرآن مجید کے اس مقام سے ایک کلیہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ پاک جب کسی کو اپنا خاص بندہ فرماتا ہے یا بندگان خدا میں سے کسی کو جب خاص کر لیتا ہے، کسی کو خاصیت عطا فرما دیتا ہے تو اس کو دو نعمتوں سے نوازتا ہے، جس کا ذکر اس قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں کیا گیا۔ ایک نعمت کہ اللہ پاک اس کو اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے، اور دوسری شے اس کو خاص علم و معرفت میں سے حصہ عطا فرماتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر کسی کی عظمت ولایت کا اظہار کرتی ہیں کہ جب کسی کی ذات میں اللہ رب العزت کی خاص مدد و نصرت اور رحمت و کرامت کسی میں جمع ہو جائے تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت کی اشارہ ہوتا ہے، اور جب کسی کو علوم و معارف کے اندر بلندی عطا فرما دے، عظمت عطا فرما دے، تو وہ دوسری اہم نعمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ خاص بندہ ہے کہ جس کو ہم نے رحمت سے بھی نوازا تھا اور علم سے بھی نوازا تھا، علم لدنی سے بھی نوازا تھا۔ رحمت یعنی رحمت سے مراد ان کے ساتھ اللہ کی مدد چلتی تھی، رحمت سے مراد اللہ کی نصرت ان کے ساتھ چلتی تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی مدد و نصرت تو تھی ہی تھی، ان کے ساتھ کرامت چلتی تھی۔ اور دوسری شے علم لدنی کہ اللہ پاک نے ان کو علم لدنی سے نواز رکھا تھا، علم سے، معارف سے، علوم و فنون کی بلندیوں سے نواز رکھا تھا۔ اب یہاں پر ایک خاص نقطہ کہ فرمایا کہ اپنے بندوں میں سے ایک خاص بندے سے موسیٰ کو ملوایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہی ایک بندہ جو ہمارا خاص تھا اس سے ملوا دیا، کہا نہیں، وہ خاص بندے جن کو رحمت سے اور علم لدنی سے نواز رکھا ہے، ان میں سے ایک سے موسیٰ کی ملاقات ہوئی۔ تو اس سے بات کیا سمجھ آتی ہے کہ ایسے بندے اور بھی ہیں،
وہ تھے کہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں نکلے. ادھر جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت مطہرہ کی بات کرتے ہیں اور انہی خاص بندوں کا ذکر کرتے ہیں، تو ان خاص بندوں کی سلطانی کرتے ہوئے مولا علی المرتضیٰ نظر آتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت سے بھی نواز رکھا ہے اور علم لدنی سے بھی نواز رکھا ہے. مولا علی شیر خدا علیہ السلام آپ کی ذات بابرکات کے ساتھ اللہ رب العزت کی عون و نصرت بھی چلتی تھی اور آپ صاحب کرامت بھی تھے اور دوسری طرف علم و معارف کے سلطان بھی تھے. یہ دونوں چیزیں بدرجہ اتم اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام میں جمع فرما دی تھی. وہ عظیم ہستی جن کی ولادت کا جشن آج ہم سب منا رہے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی کہ ولایت رحمت اور علم کے مجموعے کا نام ہے کہ جب کسی کی ذات کے ساتھ رحمت جڑ جائے اور پھر ساتھ اللہ پاک خاص علم سے نواز دے تو وہ صاحب ولایت ہوتا ہے. اور مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ولایت کا امام بنا دیا. آپ کی چوکھٹ سے اولیاء ولایت کا فیض پاتے ہیں. آپ کے نالین مبارکہ ہر ولی کے سر پر ہیں. جو علی کا نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا. ہر وہ شخص جس کو ولایت کی خیرات ملتی ہے وہ مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے در سے ملتی ہے. کوئی اور در ولایت دینے والا ہے ہی نہیں. ایک در ہے جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کا امی بنایا، ولایت تقسیم کرنے والا بنایا. وہ در مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا ہے. اب سمجھ آ گیا کہ رحمت، کرامت اور عون و نصرت کا نام ہے اور علم اور معرفت علم لدنی کی خیرات ہے. تو آئیے اب پہلے حصے کا تذکرہ کرتے ہوئے مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی ذات میں اللہ پاک نے وہ عون و نصرت، مدد اور رحمت کیسے بدرجہ اتم اپنے کمال پر پہنچا رکھی تھی. ذرا غزوہ خیبر کی بات یاد کریں کہ وہ خیبر کا دن، وہ قلعہ خیبر جس کو کوئی دروازہ بھی توڑ نہ پاتا تھا، اور پھر وہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان کریمانہ کہ فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ فتح کے بغیر نہیں لوٹے گا. یہ وہ مدد تھی، وہ رحمت خاصہ تھی جو اللہ رب العزت نے مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رکھی تھی کہ جب آپ کسی طرف کسی مارکے میں اپنا قدم رکھ دیں تو فتح یابی کے بغیر واپس نہیں لوٹتے تھے. یہ وہ رحمت خاصہ تھی، وہ قرآن مجید کا مقام کہ سیدنا خضر کو اللہ پاک نے رحمت خاصہ سے بھی نواز رکھا تھا اور علم لدنی سے بھی. مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی رحمت خاصہ سے یوں نواز رکھا تھا کہ وہ خیبر کا دن جس دروازے کو 40 لوگ مل کر کھولتے ہوں وہ ایک حیدر کرار کی ٹھوکر سے ٹوٹ جاتا. یہ انسانی بس کی بات نہیں ہے. یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب ٹھوکر مارنے والا صاحب کرامت ہو، جب ٹھوکر مارنے والا اللہ کی رحمت کا امین ہو. یہ تبھی ممکن ہوتا ہے کہ جب کسی کی ذات کے ساتھ اللہ کی رحمت خاصہ جڑی ہو. پھر ذرا یاد کریں وہ قول کئی صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا. مختلف احادیث مبارکہ کی کتب میں یہ نقل ہے کہ مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ علی، جو تجھ سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے اور جو تیرا بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. یعنی ایمان
اور منافقت کے درمیان پہچان مولا علی المرتضیٰ کی ذات ہے. یہ حدیث مبارکہ میں کثرت سے بات ثابت ہے. تو ذرا غور کیجئے حاضرین گرامی، اب ذرا اس رحمت کا تذکرہ پھر سیدنا خضر کی بات سے کریں. وہاں جہاں سیدنا خضر رہتے تھے وہاں مردہ مچھلی اس پانی سے مس ہوئی تو زندہ ہو گئی. آج جس دل میں علی المرتضیٰ رہتے ہیں وہ دل زندہ ہو جاتا ہے، اور جس دل سے علی المرتضیٰ رخصت ہو جاتے ہیں وہ دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اللہ کے خاص بندے جہاں رہتے ہیں وہاں چیزیں زندہ ہو جایا کرتی ہیں. جن دلوں میں وہ رہتے ہیں وہ دل زندہ ہوتے ہیں، جن دلوں سے وہ رخصت ہو جائیں وہ دل مردہ ہو جاتے ہیں. وہاں مچھلی زندہ ہو گئی تھی، یہاں رحمت خاصہ کا یہ نمونہ ہے کہ یہاں اللہ کے بندوں کے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے دل زندہ ہوتے ہیں. حب اہل بیت سے، مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی محبت سے امت محمدی کے دل زندہ ہوتے ہیں. یہ خاصہ ہے، یہ رحمت ہے. حاضرین گرامی، اسی طرح دوسری شے میں نے عرض کی کہ اللہ کے خاص بندوں کی علامت، دوسری اہم علامت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو علم و معرفت کا انبار عطا فرما رکھے ہوتے، اور چاہے جائے کہ پھر کسی کو سر چشمہ بنا دے، جہاں سے جاری ہو معارف، جہاں سے وہ معارف جاری ہو جائیں تو اس مرد خاص، اس بندہ خاص کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. یہ دونوں چیزیں مل کے مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کرتی ہیں.